اپنے سکون اور سہولت کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 100 بار تف ہے ایسے سکون پہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ملے. ایسا سکون ہمیں نہیں چاہیے. بے شک جو ظاہری دنیا کے سکون ہے وہ تو پھر غیر مسلموں کے بعد بہت ہیں, لیکن یہ عارضی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. اب وہ خاتون کا مسئلہ اس پہ بھی تھوڑا سا یہ بنتا ہے کہ کیسے. میں نے 2-3 چیزیں سوچی. سب سے پہلے تو شیطان کا مقصد ہے کہ شرک کروانا. صحیح. تو وہ بیچارہ پتہ نہیں تنگ آ گیا ہوگا, انتظار کرتا رہا. وہ جب ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا تو شیطان نے بھی کہا کہ بھئی اب میں جاتا ہوں, جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب کچھ لوگ کہیں گے جی وہ آپ ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے, گورا ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے آپ کے اسکین کرتا ہے, آپ کو ڈرپ لگاتا ہے, وہ کیسے لگوا لیتے ہیں. دیکھیں وہ ایک جسمانی معاملہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. صحیح. روحانیت کا مسئلہ ہے. صحیح. یہ آپ کی روح کے ساتھ چیزیں لنک ہیں. صحیح. تو اب وہ 2 چیزیں ہیں یہاں. ایک تو اس کا شیطان کا مقصد تھا کہ یہ کسی بلیک میجک والے کے پاس جائیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. قرآن کو چھوڑ کے دیکھیں, اس نے عیسائی نے کو قرآن پڑھ کے تو دم کرنا نہیں تھا. قرآن کو چھوڑیں, شریعت کو چھوڑیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے چھوڑا تو شیطان نے بھی چھوڑ دیا. دوسرا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جو میڈیسن لے رہے تھے ہاسپٹل میں, اللہ رب العزت نے اس دن اس ٹائم ان کو شفا دینی ہو, لیکن وہ اس راستہ غلط اختیار کر لیا, شفا اسی ٹائم ہی مل اس کی وجہ سے ایمان بھی چلا گیا تو آزمائش میں فیل ہو گئے. آزمائش میں فیل ہو گئے. اچھا یہ علی بھائی اگر 5 منٹ کے لیے ہم سوچیں, اگر میری ایج 30 سال ہے تو میں تھوڑا سا سوچوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا 30 سال کدھر گئے. اللہ. کسی کی 60 سال ہے, اس بزرگ سے پوچھیں وہ کہے گا 60 سال بھی ایسے گزر گئے. جب یہ عارضی سی زندگی ہے, اس عارضی سی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم دنیا کے سکون مانگتے ہیں. بے شک. صحابہ کرام تو ایسے سکون دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ مجھے سوری یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, ایک حدیث یاد آ گئی. ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے وہ ایک عشق مشوقی پہ لیکچر دیا تھا, یہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ انسان کو نا ایک چیز پہنچنی ہوتی ہے لیکن وہ حرام راستوں سے اس کو جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ چیز اسے حرام سے شاید مل تو جائے لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اس کا ایمان جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بھی اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ سیٹسفائی تو ہو جائے گا کہ چلو جی مجھے چیز تو مل گئی, لیکن جو آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا وہ پھر اللہ معاف کرے. تو یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ والا وہ قول میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے, سنا ہے, بڑا سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم ذرا پہرا دو, زیرہ اس کے پاس رکھی, میں نماز پڑھ لوں. اب وہ نماز پڑھنے لگے, پیچھے سے زیرہ اس نے 2 درہم کی بیچی بھاگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھوں گا اسے 2 درہم دوں گا. ملنے اسے 2 ہی تھے لیکن اس نے غلط راستے سے لیے. سبحان اللہ. تو جب ہم جلد بازی کرتے ہیں, شفا تو اللہ کے پاس ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے. جادو میں جادوگر کے پاس چلے جائیں تب بھی اللہ نے شفا دینی, قرآن سے علاج کروائیں تب بھی شفا اللہ نے دینی. دونوں صورتوں جب شفا اس کے پاس ایمان کا امتحان چل رہا ہے, اللہ آزمائش چل رہی, اس میں آپ فیل ہو رہے ہیں, فیل ہو گئے, سب کچھ گیا. تو اصل چیز ہے یہ جو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں نا, تو ہمیں تو فائدہ ہوا, ان سے ریکویسٹ ہے کہ فائدہ تو مقصد ہے ہی نہیں, مقصد ہے آزمائش میں تم پاس ہو جو اس دنیا کے اندر آپ کو سکون ٹوٹلی نہیں مل سکتے. ہم سکون حاصل کرتے کرتے پٹڑی سے بھی اتر جاتے ہیں, اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر لیتے ہیں, بعد میں ہم دلیلیں دیتے ہیں مجھے تو عیسائی سے فائدہ ہوا. دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کی کہ جن کو اب اولاد نہیں ہو رہی, آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, اور ہر چیز دنیا میں تو نہیں مل جائے گی, اللہ کو بہتر پتہ ہے, بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو. لیکن یہ اس طرح لوگوں کے پاس آنا جانا اور پینک ہو جانا, انگزائٹی میں آ جانا, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ ہدایت دے سب کو. علی بھائی وہ نفسیات پہ بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی حوالے سے آپ نے لوگ اکثر انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس میں چلے جاتے ہیں, کیا یہ جادو جنات کے ساتھ بھی لنک ہیں؟ جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے وہ آتا ہے معالج کے پاس, حیرانگی کی بات ہے کہ معالج کچھ حدیثیں سنا کے دوسرے کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیثیں کیسی سناتے ہیں؟ اب ظاہری پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ مجھے نیگیٹو کر رہا ہے یا پازیٹیو کر رہا ہے. مثلا میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں, کہتے بخاری عامل کی بات کر رہا ہوں. ایک پیشنٹ نے یہ بتایا کہ ایک عامل نے مجھے ایسے بھی کاؤنسلنگ کی. پیشنٹ کہتا ہے سر میرا جادو ختم ہو جائے گا, میں تو بڑا پریشان ہوں, بڑے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں. تو عامل صاحب حدیث سناتے ہیں. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک خاتون تھی کالی جسے دورے پڑتے تھے, نبی پاک کے پاس آئی اور اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے, جنت ملے گی, اور اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی. آپ دعا یہ کریں کہ میرا سطر کھل جاتا ہے, وہ کپڑا
میرے اوپر سے نہ اترے، بس یہ دعا کر دیں. تو نبی پاک نے یہ دعا کی، ان کا سطر نہیں کھلا. اب اس سے استدلال کیا کیا خوف زدہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس عورت کو آرام تو نہیں آیا نا. صحیح. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ تو قبر تک جادو ساتھ جاتا ہے. صحیح. یہ نیگیٹو اثرات قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو ختم نہیں کرتے، ختم نہیں ہونے. اب یہ پیشنٹ سن کے وہ پینک ہو جاتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ تو آرام آ ہی نہیں سکتا. حالانکہ اس حدیث میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جادو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اس میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کرنا چاہیے، ہر پریشانی پہ، ہر آزمائش پہ صبر کریں آپ. تو ہم صبر کو چھوڑ کے دوسرے کو صبر کی تلقین بھی نہیں کرتے، علاج کرتے رہتے ہیں. جب وہ پوچھتا مجھے آرام آ جائے گا، کہتے ہیں شفا اللہ دے گا. پھر وہ کوئی دلیل مانگتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس بھی تو آ رہا ہوں، آپ بھی تو کچھ گائیڈ کرو. دیکھیں یہ نہیں ختم ہونے والی چیز. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کالی عورت کو آرام نہیں آیا تھا. صحیح. اچھا نبی پاک پہ بھی جادو ہوا تھا، آرام آ گیا تھا یا نہیں؟ بالکل صحیح. اور لوگوں کو نظر لگتی تھی آرام آ گیا تھا، نہیں. وہ نہیں سنائیں گے حدیثیں. ایک اور حدیث سنائیں گے، پازیٹیو سائیڈ والی حدیث نہیں سنائیں. ایک اور حدیث سنائیں گے پینک کرنے کے لیے، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. صحیح. بالکل صحیح حدیث ہے. انسان کے جسم میں کرتا ہے، سارے انسانوں کے کرتا ہے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری طرف دے کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. کیا ان کے خون کی طرح جسم میں گردش نہیں کرتا تھا؟ صحیح. اس سے ہمیں سمجھ یہ لگتی ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، توکل مضبوط ہے اور رب سے محبت سچی ہے، صحیح، پھر آپ کے خون میں یہ گردش نہیں کر سکتا. اس کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کی حدیثیں سنا کے باقاعدہ کچھ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو قبیلے تک بتا دیں گے آپ پہ جو جن مسلط ہے ان کی تعداد ہے 1000 اور یہ آئے کشمیر والی سائڈ سے ہیں اور ان کے خاندان اور قبیلے کا نام یہ ہے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، صرف پینک کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے.